امرویل ایپیسوڈ 36۔ دوبارہ ملاقات کے لیے کسی فیشن شو میں آنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جب چاہے مجھ سے مل سکتی ہیں۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ زارا نے اس کا کارڈ پکڑ لیا۔ آپ تو خاصے مصروف رہتے ہوں گے، پھر کسی سے ملنا خاصا مشکل ہوتا ہوگا۔ زارا نے کارڈ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، خوبصورت عورتوں کے لیے ہر مصروفیات ختم کی جا سکتی ہیں، اور آپ خوبصورت ہیں۔ اسے کمپلیمنٹ سمجھو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر بڑی بے خوفی سے اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے لگتا ہے آپ سے میری بہت اچھی دوستی ہو سکتی ہے۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچی تھی۔ چند لمحوں کے تعامل کے بعد زارا نے اپنا پرس کھول کر اپنا فون نمبر اور ایڈریس اسے تھما دیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد آپ سے یہی کہوں کہ مجھے آپ کا کانٹیکٹ نمبر چاہیے۔ ان کے درمیان ہونے والی یہ پہلی ملاقات آخری ثابت نہیں ہوئی۔ جہانگیر نے دوسرے دن ہی سے فون کیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ زارا 70 کی دہائی کی ایک خاصی مشہور ماڈل تھی۔ اس نے اپنا کریئر 60 کی دہائی کے آخری چند سالوں میں شروع کیا، اور اپنے بے باک انداز کی وجہ سے بہت جلد ہی وہ بہت مقبولیت اختیار کر گئی۔ مگر اس طرح ماڈلنگ میں بہت سے نئے چہرے آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے، اور مقبولیت کی جس سیڑھی پر وہ 60 کی دہائی کے آخری سالوں میں جا کھڑی ہوئی تھی، چند سالوں میں آہستہ آہستہ وہ وہاں سے نیچے آنے لگی۔ بنیادی طور پر اس کا تعلق ایک ایرانی فیملی سے تھا۔ وہ بہت عرصے پہلے پاکستان آ کر سیٹل ہو گئی تھی۔ وہ 3 بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹی تھی، اور ماڈلنگ کا آغاز اس نے صرف شوقیہ طور پر کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس شعبے میں اس کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ اس کے والدین نے اس شعبے میں آنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کی ماں خود بھی کسی زمانے میں ایک مشہور سنگر رہ چکی تھی، جبکہ اس کا باپ بھی بہت عرصے سٹیج کے ساتھ منسلک رہا تھا۔ ماڈلنگ کے شعبے میں آنے کے کچھ عرصے کے بعد اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اس سے بڑے دونوں بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ دونوں انگلینڈ ہی میں تھے۔ مالی طور پر اسے اس شعبے سے منسلک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے والدین اس کے لیے وراثت میں اچھا خاصا ترکہ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے زیادہ رشتہ دار امریکہ اور یورپ میں سیٹل تھے۔ پاکستان میں صرف ایک ہی تھے جنہیں وہ اپنا رشتہ دار کہہ سکتی تھی، مگر وہ بھی بہت قریبی نہیں تھے۔ خود وہ اس حد تک اس ماحول میں رچ بس چکی تھی کہ اس کے لیے پاکستان چھوڑ کر جانا آسان نہیں رہا تھا، کیونکہ یہاں وہ اپنی ایک شناخت بنا چکی تھی، اور مقبولیت کی شہرت کا مزہ چکھنے کے بعد مکمل طور پر اس سے قطع تعلق کرنا خاصا دشوار کام تھا۔ اس لیے زارا نہ صرف ایران یا اپنے بہن بھائیوں کے پاس نہیں گئی، بلکہ وہ ماڈلنگ کے شعبے کے ساتھ منسلک رہی۔ ابتدائی طوفانی قسم کی شہرت کے بعد آہستہ آہستہ اس کا جادو اس وقت ختم ہونے لگا جب بہت سی دوسری لڑکیاں بھی اس شعبے میں آنے لگی، اور ان کم عمر لڑکیوں نے نہ صرف اس کی مارکیٹ ویلیو کو اچھا خاصا متاثر کیا، بلکہ اس کی مقبولیت میں بھی کافی کمی ہو گئی۔ کسی دوسری ماڈل کی طرح ڈپریشن یا فرسٹریشن کا شکار ہونے کے بجائے زارا نے حقیقت پسندی سے حقائق کو تسلیم کیا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ زیادہ دیر کیمرے کے سامنے نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنی پروفیشنل اور گلیمرس لائف کے اختتام پر کھڑی تھی، اور اب اسے کیا کرنا تھا؟ شادی کر کے اس فیلڈ سے الگ ہو جانا تھا۔ اور جن دنوں جہانگیر ماں سے اس کی ملاقات ہوئی، ان دنوں وہ شادی کے بارے میں نہ صرف فیصلہ کر چکی تھی، بلکہ شناسا مردوں کو اس سلسلے میں جانچ پرکھ بھی رہی تھی۔ جہانگیر ماس کو بھی اس نے انہی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ خود جہانگیر ماس کے نزدیک اس رات اس سے ہونے والی ملاقات بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے زارا مسعود کو بھی ان بہت سی دوسری عورتوں کی طرح ہی لیا تھا، جن سے اس کی دوستی تھی، اور جنہیں وہ وقت گزاری کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ فورن سروس میں آنے کے بعد ابھی وہ فورن آفس میں کام کر رہا تھا، اور اپنی پہلی باقاعدہ پوسٹنگ کا منتظر تھا۔ 27 سال کا نوجوان، ہینڈسم اور ایک بہت اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ آفیسر اپنی ساری خوبیوں اور خامیوں سے نہ صرف واقف تھا، بلکہ اپنے ہتھیار کو بروقت اور پوری مہارت سے استعمال کرنے میں بھی ماہر تھا۔ اپنے لمبے اور شاندار کیریئر کے آغاز پر ہی وہ ایسی سرگرمیوں میں انوالو ہونا شروع ہو گیا تھا جن میں انوالو ہونے کے لیے خاصے دل گردے کی ضرورت تھی۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے دوران اقتدار کو جو نیا سیٹ اپ اس نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، فورن سروس میں آنے کے بعد اس نے ان پر باقاعدہ طور پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ اس کے نزدیک کوئی بھی چیز اس کے کیریئر سے بڑھ کر نہیں تھی۔ نہ کوئی خونی رشتہ اسے جذباتی کرتا تھا، اور نہ ہی دنیا میں کوئی دوسری ایسی چیز تھی جس کے بغیر وہ رہ نہ سکے سوائے روپے کے۔ اس کے نزدیک اخلاقیات کی وہی اقتدار تھی جو اس نے اپنی زندگی کے لیے منتخب کر لی تھی۔ وہ کسی بھی کام کو اس کے اچھے یا برے ہونے کی بنیاد پر نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر کام کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا
کہ وہ کام اس کے لیے کتنا فائدہ مند یا نقصان دہ ہے، اور وہ ان اقتدار کو اپنانے والا واحد شخص نہیں تھا۔ جس سوشل سرکل میں وہ موو کرتا تھا وہ اسی جیسے لوگوں پر مشتمل تھا جہاں وہ کام کرتا تھا، اور اس کے اپنے خاندان میں اس کے بڑے بھائی انہی اصولوں اور نظریات پر عمل پیرا تھے جنہیں اب وہ اپنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے باپ معاذ حیدر کی فلسفی کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اپنے بھائیوں کی طرح وہ بھی یہی محسوس کرتا تھا کہ اس کے باپ کی فلسفی بہت آؤٹ ڈیٹڈ شے ہے جس کو اپنانے والا شخص اس دنیا میں نہیں چل سکتا جس میں جہانگیر معاذ اور اس کے بھائی رہتے تھے۔ وہ ڈرنک کرتا تھا، اس کی بہت سی گرل فرینڈز تھی، اپنی جاب سے روپیہ بنانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تھا، اور وہ اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں سے زیادہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ زارا مسعود کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح زارا سے میل جول بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ فارن سروس کے ساتھ منسلک اکثر لوگوں کی طرح اسے بھی میڈیا سے متعلق لڑکیاں خاصی اٹریکٹ کرتی تھی، چاہے وہ ایکٹریس ہو یا پھر ماڈلز۔ ذاتی طور پر وہ ایسی عورتوں کو پسند کرتا تھا جو بہت آزاد خیال، بے خوف اور بے باک ہو، اور زارا بھی ایسی ہی ایک عورت تھی۔ مگر زارا کے ساتھ دوستی ہونے کے بعد اسے احساس ہونا شروع ہوا تھا کہ اس میں ان چیزوں کے علاوہ کوئی خاص کشش بھی ہے جو مردوں کو خاص طور پر فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ اس نے پارٹیز میں بہت بڑے لوگوں کو اس کے سامنے بچھتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ پارٹیز میں شرکت کرتے وقت وہ بڑی خاموشی سے سب کچھ دیکھتا جاتا تھا، اور یہ سب کچھ ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی پوسٹنگ ہو گئی۔ لیکن باہر جانے سے پہلے اس نے زارا کو پرپوز کر دیا۔ زارا نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر یہ پرپوزل قبول کر لیا۔ وہ جہانگیر کی طرف اسی مقصد کے لیے بڑھی تھی، مگر اس سے حیرت ہوئی تھی، وہ اس بات سے بھی واقف تھی وہ انتہائی ضدی ہے، اور یہ بات اس کی نظروں سے چھپی نہیں رہی تھی، مگر وہ یہ بات نہیں جان سکی تھی کہ اس کے نزدیک رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جہانگیر نے اپنے گھر والوں کو جب اپنی پسند سے آگاہ کیا تو گھر میں ویسا ہی ہنگامہ اٹھا تھا جیسا اس کے بڑے بھائیوں کی اپنی پسند سے کی جانے والی شادیوں پر اٹھا تھا۔ تم نے اپنے بھائیوں کی زندگی سے واقعی کوئی سبق حاصل نہیں کیا، ورنہ تم کبھی بھی اس طرح ایک ماڈل کو بیوی بنانے کی خواہش نہ کرتے، معاذ حیدر نے اس سے کہا تھا۔ زارا اچھی لڑکی ہے اور ویسے بھی شادی کے بعد ماڈلنگ چھوڑ رہی ہے۔ تم کو ایک بہت اچھی بیوی کی ضرورت ہے، اور زارا ایسی بیوی ثابت نہیں ہو سکتی۔ تم اتنی بولڈ لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ کبھی بھی تم دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے تو وہ تمہیں بڑی بے خوفی کے ساتھ چھوڑ کر چلی جائے گی، جبکہ تمہیں ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو ہر حال میں تمہارے ساتھ رہ سکے۔ تمہارے ساتھ نباہ کرنا کسی بھی عورت کے لیے بہت مشکل ہوگا، مگر زارا جیسی لڑکیاں تمہارے جیسے مردوں کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں ایک خاندانی لڑکی کی ضرورت ہے۔ نہیں، میں کسی خاندانی لڑکی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ مجھے زارا جیسی ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ آپ اس شادی کی اجازت دیں گے تب بھی، اور نہیں دیں گے تب بھی، مجھے شادی زارا سے ہی کرنی ہے۔ باپ کے لمبے لیکچر کے بعد اس نے بڑے پرسکون سے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ معاذ حیدر نے اس کے بعد اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اسے شادی کی اجازت دے دی۔ باہر جانے سے پہلے بہت دھوم دھام سے اس نے زارا کے ساتھ شادی کر لی۔ زارا نے شوبز چھوڑ دیا تھا۔ وہ عمر میں جہانگیر سے 2 سال بڑی تھی، مگر جہانگیر کے قد و قامت کی وجہ سے یہ فرق کبھی نمایاں نہیں ہوا۔ جہانگیر سے شادی پر وہ بے حد خوش تھی۔ شادی کی تقریبات میں جہانگیر کے والدین کی ناپسندگی بھی اس سے چھپی نہیں رہی تھی، مگر اس سے اس بات پر اعتراض نہیں ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر کے بجائے کوئی دوسری فیملی بھی اپنے بیٹے کی ایک ماڈل گرل سے شادی کرنے پر اسی طرح اعتراض کرتی، مگر وہ مطمئن تھی کہ شوبز کو چھوڑنے کے بعد آہستہ آہستہ جہانگیر کی فیملی اسے قبول کر لے گی۔ شادی کے بعد وہ جہانگیر کے ساتھ انگلینڈ چلی آئی تھی۔ جہانگیر یہاں آنے کے بعد اپنی جاب میں مصروف ہو گیا تھا۔ لندن میں جہانگیر کی مصروفیات بہت زیادہ تھی، مگر اس کے باوجود تفریح کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ زارا کے ساتھ ان تقریبات میں جاتا رہتا جس میں اسے مدعو کیا جاتا۔ زارا کو کراچی اور یہاں کی زندگی میں زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہاں بھی اسی طرح ہر رات کسی نہ کسی تقریب میں شرکت کرتی رہتی، اور یہاں بھی وہ کوئی شام بیکار نہیں گزارتی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ وہاں وہ اپنے حوالے سے جانی جاتی تھی، اور یہاں وہ جہانگیر کے حوالے سے، اور اسے جہانگیر کے حوالے سے جانے جانا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اس شام بھی وہ جہانگیر کے ساتھ پاکستانیوں کی طرف سے آرگنائز کی جانے والی تقریب میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جب جہانگیر نے اس سے کہا، آج اس پارٹی میں تمہیں ایک آدمی سے ملواؤں گا، سید سبحانی، ہوٹل انڈسٹری میں بہت بڑا نام ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ میں بھی بہت سے اسٹیٹ میں ہوٹل چلا رہا ہے۔
بیوی امریکن ہے، اس وجہ سے یہاں کی نیشنلٹی بھی ہے اس کے پاس۔ زارا نے کسی دلچسپی کے بغیر اس شخص کا تعارف سنا تھا۔ وہ اس وقت مسکارا لگانے میں مصروف تھی۔ میں اس آدمی کا ایک ہوٹل خریدنا چاہتا ہوں جو یہ کچھ عرصے تک بیچنے والا ہے۔ زارا کا ہاتھ رک گیا۔ جہانگیر، تم ہوٹل خریدنا چاہتے ہو؟ تم جاب چھوڑ رہے ہو؟ نہیں، تو پھر ہوٹل؟ سائیڈ بزنس کے طور پر۔ مگر تمہیں تو جاب کے علاوہ کچھ اور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کچھ الجھی۔ ہاں، صرف مجھے ہی نہیں، کسی کو بھی جاب کے علاوہ کچھ اور کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر سب کرتے ہیں۔ کیا تم یہ جانتی ہو کہ ہمارے سفیر وال اسٹریٹ میں شیئر کی خرید و فروخت میں ملوث ہے؟ بلکہ صرف موجودہ سفیر ہی نہیں، ہر آنے والا یہاں آ کر یہی کرتا ہے، اور موجودہ سفیر تو ایمبیسی کے فنڈز کو بھی ناجائز طور پر اسی کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ بڑے مزے سے ٹائی کی ناٹ لگاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ مگر یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں ایمبیسی میں جو ایجنسیز کے آدمی ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کو ایسی چیزوں کے بارے میں انفارم نہیں کرتے۔ کرتے ہوں گے، مگر گورنمنٹ کے اپنے بہت سے لوگ بھی سفیر صاحب کے ذرائع سے اپنے بہت سے کام کرواتے رہے ہیں، اس لیے ایسی ساری انفارمیشن دبا دی جاتی ہے۔ ویسے بھی سفیر کے بھائی کیبنٹ سیکریٹری ہیں، ان کے سسر میجر جنرل ہیں، ایک سالہ صدر کا پروٹوکول آفیسر ہے، دوسرا اسٹنٹ منسٹری میں ہے۔ باقی رشتہ داروں کو گنوانا شروع کر دوں گا تو ہم فنکشن میں نہیں جا پائیں گے، اس لیے انہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ جو چاہتے آزادانہ طریقے سے کر رہے ہیں، اور باقی سب بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ زارا کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، اسے ایک بار پھر اپنے مسکارے کی فکر ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، تم خرید لو ہوٹل۔ اس نے جیسے جہانگیر کو گرین سگنل دیا۔ میں اسی لیے تمہیں اس شخص سے ملوانا چاہتا ہوں۔ یہ شخص خاصا رومانٹک ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے تعلقات بڑھاؤ اور پھر اس سے کہو کہ یہ ہوٹل مجھے فروخت کرے، اور نسبتاً کم قیمت پر۔ زارا نے بے یقینی سے مڑ کر جہانگیر کو دیکھا تھا۔ میں سمجھی نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اتنی مشکل بات نہیں ہے، تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں مردوں کو چارم کرنا آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس آدمی پر بھی اپنے ہتھیاروں کا استعمال کرو۔ مجھے یقین ہے تمہارے سامنے یہ مزاحمت نہیں کر سکے گا، پھر وہ ہوٹل مجھے مل جائے گا۔ اس بار اس نے پہلے سے بھی صاف اور واضح لفظوں میں اپنی بات دہرا دی۔ زارا کے لیے مردوں کو رجھانا اور لبھانا نئی بات نہیں تھی، وہ ایک ایسے ہی پروفیشن سے منسلک رہی تھی جس میں بہت سی ایڈورٹائزنگ ایجنسی اپنی کلائنٹ سے خاص طور پر اسے ملواتی رہی تھی تاکہ وہ اس ایجنسی کے لیے بزنس حاصل کر سکے، اور بدلے میں وہ ایجنسیز اپنے اشتہارات میں صرف اسے ہی لیتی۔ اسے کبھی یہ سب برا نہیں لگا کیونکہ وہ جانتی تھی یہ اس پروفیشن کی ضرورت تھی، اور ماڈلنگ کے شعبے سے منسلک ہر لڑکی یہی کرتی تھی۔ اگر وہ یہ نہ کرتی تو شہرت اور مقبولیت کی اس سیڑھی پر بھی نہ پہنچتی جہاں وہ پہنچ چکی تھی، مگر یہ سب اس کے پروفیشن کا حصہ تھا اور وہ اس پروفیشن کو چھوڑ چکی تھی۔ اب ذاتی زندگی میں وہی سب کچھ کرنا اور پھر شوہر کے کہنے پر کرنا۔ تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو جہانگیر؟ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھی طرح، مگر ہم لوگ جس سوسائٹی میں ہیں وہاں آگے بڑھنے کے لیے سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، اور میرا خیال ہے اس میں کوئی بری بات نہیں۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، ترقی کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ وہ مطمئن تھا، مگر یہ مناسب نہیں ہے۔ کم آن زارا، کم سے کم تم تو یہ بات نہ کرو۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے تو نیا نہیں ہے۔ تم جس پروفیشن سے منسلک رہی ہو، کیا تم یہ سب کچھ نہیں کرتی رہی؟ زارا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں وہ پروفیشن چھوڑ چکی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے وہی کرو جو تم پہلے اپنے لیے کرتی تھی۔ اگر تمہاری وجہ سے مجھے کچھ فائدہ پہنچ جائے تو اس میں برا کیا ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ پھر تم یہ سب کرنے والی اکیلی نہیں ہو۔ تم سفیر کی بیوی کو دیکھو، مجھے رشک آتا ہے اس بندے کی قسمت پر۔ وہ الو صرف بیوی کی وجہ سے اتنے بڑے ہاتھ مار رہا ہے، اور وہ بھی کامیابی کے ساتھ۔ بیوروکریسی میں کامیابی کا آدھا انحصار بیوی پر ہوتا ہے۔ جس کی بیوی جتنی زیادہ خوبصورت اور سوشل ہوگی، وہ اتنی ہی جلدی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا۔ یاری، رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔